نمبر 20واں عمل ہے جس سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، وہ ہے علم حاصل کرنا۔ جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں دے دیتا ہے۔ یا جس گھر میں کوئی بچہ قرآن حفظ کر رہا ہو، جس گھر میں بچہ عالم بن رہا ہو، مفتی بن رہا ہو، تجوید پڑھ رہا ہو، دین سیکھ رہا ہو، تو اللہ رب العزت اس بچے کی وجہ سے پورے گھر میں اپنی خاص طور پہ برکتیں بھی نازل فرماتے ہیں اور اللہ ان کے رزق میں وسعت بھی دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم حاصل کرتا تھا، اصحاب صفہ میں سے تھا۔ اصحاب صفہ یہ وہ صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے۔ اور دوسرا بھائی اس کا کاریگر تھا، محنت مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا اس بھائی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کماتا ہوں اور یہ دوسرا بھائی تو نہیں کماتا، یہ تو گویا آج کی سوچ، یہ تو بیٹھ کے کھا رہا ہے، یہ صرف علم حاصل کر رہا ہے، محنت تو میں کر رہا ہوں۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دور میں 2 بھائی تھے۔ فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا، والآخر یحترف، اور دوسرا کاریگر تھا، وہ کام کاج کیا کرتا تھا۔ فشکل محترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کاریگر کام کاج کرنے والا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگا کہ یہ میرا بھائی آپ سے علم حاصل کرتا ہے، کام نہیں کرتا۔ لسان نبوت سے جو جملہ صادر ہوا وہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، اللہ اس کی وجہ سے تجھے رزق دیتا ہے، تو اس کو حقیر نہ سمجھ، اللہ اس کی وجہ سے تجھے رزق دے رہا ہے۔ آج جو تیرے رزق میں وسعت آئی ہے، تیرے پاس جو گراہک آ رہے ہیں، خریدنے والے لوگ، کام والے لوگ تیرے پاس آ رہے ہیں، ان کو اللہ بھیج رہا ہے تیرے اس طالب علم بھائی کی وجہ سے۔ اس لیے بچہ اگر پڑھ رہا ہو اسے نکالے نہیں۔ بعض لوگ اس وجہ سے کہ یہ قرآن حفظ کرے گا، عالم بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ او بھائی، جو اللہ خنزیر کو کھلاتا ہے، جو اللہ کتے کو کھلاتا ہے، جو رب سانپ کو بھوکا نہیں سلاتا، وہ قرآن پڑھنے والے کو بھوکا سلا دے گا، وہ حدیث پڑھنے والے کو بھوکا سلا دے گا۔ یہ انگریز کی سوچ ہے جو 18,000 قسم کی مخلوقات کو کھلا رہے، سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوق کو بھی دیتا ہے، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق کو بھی کھلاتا ہے۔ وہ خدا اپنا کلام پڑھنے والے کو نہیں دے گا، وہ ضرور دے گا، کئی گنا زیادہ دے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ مال سے عزت نہیں ملتی، علم سے عزت ملتی ہے۔ دولت سے عزت نہیں ملتی، دین سے عزت ملتی ہے۔ دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے چاپلوس زیادہ ہوتے ہیں، علم جتنا زیادہ ہوتا ہے عزت والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ دولت کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت کے چرانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، علم کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ دولت جتنی بڑھتی ہے حاسدین بڑھتے ہیں، علم جتنا بڑھتا ہے عزت کرنے والے لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ دولت کرنے والوں لوگوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے والوں لوگوں کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ دولت میراث قارون اور فرعون کی، علم میراث انبیاء اور صلحاء کی۔ دولت موت کے بعد کام نہیں آتی، علم موت کے بعد کام آتا ہے۔ اولاد کو علم سکھایا، اگر اس نے دین پڑھا، آپ دنیا سے چلے بھی گئے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو بہرحال رزق میں جو برکت آئے گی وہ علم حاصل کرنے سے آئے گی۔ اس لیے ایک بچے کو کم از کم دین کے لیے وقف کرے، ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائے، عالم بنائے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی، آپ کا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنائے گا۔ یہ بڑی نیک بختی ہوگی، آپ کا بیٹا ممبر پر بیٹھ کر اللہ رسول کے ارشادات امت کو بتلائے گا، امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ جب بھی پڑھے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے ایک بیٹے کو کم از کم عالم ضرور بنائیں، مستقبل کا سہارا بھی بنے گا۔ جس نے دین پڑھا ہوتا ہے وہ کبھی اپنے والد کو، کبھی اپنی والدہ کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ چاہے فقر کی حالت میں کیوں نہ ہو ان کا خیال رکھتا ہے۔ جس نے مال اور دولت کے پیچھے لگا، دین کا علم نہ ہو، اسے والدین کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک واقعے سے اس بات کو سمجھیے۔ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، اس نے ایک بیٹے کو وکیل بنایا، ایک بیٹے کو پولیس کی اس میں دفتر میں لگایا اور اس نے علم حاصل کر کے پولیس کی نوکری حاصل کر دی۔ ایک بیٹے کو اس نے علم سکھا دیا، وہ عالم بن گیا۔
اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ جو تھی وہ تعریف کرتی تھی ہمارا یہ بیٹا بہت اچھا ہے، لیکن باپ کہتا تھا نہیں یہ کیا کما کے لائے گا، وکیل بہت کما کے لائے گا، دوسرا جو ہے یہ بہت کما کے لائے گا، نوکری بھی کرتا ہے، آئے دن چائے پانی کے نام پہ، رشوت کا نام آج رکھا ہے چائے پانی، تو چائے پانی کے نام پہ بھی بڑا پیسہ لے کر آتا ہے، وکالت کے نام پہ بھی لے کر آتا ہے۔ لیکن گھر والی نے سمجھایا نہیں ہمارا سہارا یہ بنے گا، تو اس کو یہ بات سمجھ نہ آئی، تو گھر والی نے سمجھانے کے لیے کہا تم دروازے کے پیچھے رہو، میں ان تمہارے بیٹوں سے مشورہ کرتی ہوں، تم بات سنتے رہو۔ اب یہ کمرے میں پیچھے کی جانب تھے اور یہ تینوں بھائی سامنے بیٹھے تھے، ماں کہنے لگی، ماں نے اپنے آنسو بہائے اور کہا بات یہ ہے کہ بیٹو، پہلے بیٹے سے کہا وکیل سے کہ تیرا والد مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، آئے دن جھگڑا کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور اب مجھے طلاق دے رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ وکیل نے کہا اماں جی پریشان نہ ہو، باپ کو ایسے مقدمے میں پھنسا دوں گا ساری زندگی جیل میں ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ بھائی چلا گیا، پھر ماں نے اسی طرح آنسو بہائے، جو پولیس میں تھا اس سے کہا کہ بھائی تیرا باپ آئے دن مجھے تکلیف دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ اس نے کہا اماں جی پریشان نہ ہو، پولیس مقابلے کے اندر مار دوں گا۔ تیسرا جو عالم تھا اس سے کہا کہ تیرا والد مجھے تکلیف دیتا ہے، گھر سے نکال رہا ہے، طلاق دے رہا ہے۔ اس نے آگے سے کہا اماں جی تیری عزت ہے تو شوہر کے ساتھ ہے، تیرے لیے شوہر کا سایہ ہے تو تیرے لیے دنیا میں سب کچھ ہے، آج اگر معمولی بات میں وہ تکلیف دے رہا ہے، تجھے راحتیں کتنی پہنچائی ہیں، تیری زندگی اس کے ساتھ گزری، اللہ نے تجھے اولاد اس کے ذریعے سے دی ہے، اللہ نے تیرے مال میں برکت دی ہے، تجھے نیک اولاد دی، آج اگر وقتی طور پر وہ غصے میں ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو خدمت کر، مسکرا کے مل، وہ تیری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ اب باپ یہ باتیں سن رہا تھا، وہ سمجھ گیا واقعی دین کی سمجھ انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ انسان کے دل میں حقیقی خوف پیدا کرتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے والدین کا مقام اتنا بلند ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، زبان بھی نہیں کھولنی، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے بات جب بھی کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ تو بہرحال علم حاصل کرنے کے ذریعے اللہ رب العزت رزق میں برکت